مجھے زبردستی انہوں نے بالوں سے پکڑ کے پہلے مجھے کمرے میں لے کر پھر بالوں سے پکڑ کے لے کر آئے کہ یہ خون صاف کرو. مالک جو مکانی ہے جس کا گھر ہے عورت ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. ڈیڈ باڈی کی کیا کنڈیشن تھی؟ زخم وغیرہ کہاں کہاں پر آپ کو نظر آئے؟ وہ شاہد ہے اس سے پوچھتے ہیں پولیس والے جی آپ, وہ کہتے ہیں جی میں دیور ہوں. شاہد جو خاوند ہے وہ کہہ رہا ہے میں دیور ہوں. یہ تو مطلب کہ جو ابھی شاید انہوں نے کوئی زخم وغیرہ صاف کر دیے تھے. بھائی یہ معاملہ پیش آیا ہے, انہوں نے میرے سامنے ماں کو مارا ہے. السلام علیکم, میں ہوں زبیر امان. ناظرین اس وقت میں انیلا کے گھر میں موجود ہوں. انیلا وہ خاتون ہے جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی ساس کو مبینہ طور پر قتل کروایا ہے. ابھی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر آپ بھی مسلسل انٹرویوز دیکھ رہے ہوں گے, یہ والے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے. تو میں اس وقت جو ملزمان پارٹی ہے, مطلب اب ہم کہہ نہیں سکتے, یہ تو پولیس کی تفتیش میں سارا کچھ ثابت ہوگا. انیلا کے گھر میں موجود ہوں. میرے ساتھ وہ صاحب ہیں جو اس دن موقع پر بھی گئے تھے. ان سے اس دن کا سارا احوال جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیسے یہ وہاں تک پہنچے. کیا نام ہے آپ کا؟ عدنان شکر. عدنان, اس دن کال کس کو آئی اور آپ کیسے وہاں تک پہنچے؟ میاں بابر جو انیلا کے بھائیوں نے کال آتی ہے کہ آپ کی پھپھو جو ہے نا واش روم میں گر گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہے. ہم منشی ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں. ہم ڈائریکٹ منشی ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ جا کر پوچھیں کیا ہوا ہے کیا نہیں. آگے دیکھتے ہیں پھپھو کی ڈیتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں ابھی یہ ہے کہ گھر سے ڈیتھ شدہ باڈی آئی ہے یا راستے میں ڈیتھ ہوئی ہے. اب وہاں دیکھتے ہیں پھپھو کی ڈیتھ. آگے ہمیں ملتا ہے عثمان. آپ نے ڈیڈ باڈی کو دیکھا تھا؟ جی. ڈیڈ باڈی کی کیا کنڈیشن تھی؟ زخم وغیرہ کہاں کہاں پر آپ کو نظر آئے؟ ہمیں تو مطلب کہ جو ابھی شاید انہوں نے کوئی زخم وغیرہ صاف کر دیے تھے کیونکہ رکھنا تھا, انہوں نے زخم صاف کر دیے. میں نے صرف ڈیڈ باڈی کو دیکھا تھا, ان کے چہرے کو دیکھا تھا. اور جو وہاں پہ موجود تھے, شاہد تھا ان کا جو سوتیلا باپ ہے, نعمان اور عثمان, تین جو بہنوئی ہے ان کا, یہ تھے. ہم وہاں پہ پہنچ گئے, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. کچھ نہیں جی امی واش روم میں. یہ نعمان سے پوچھا ہے, شاید مطلب کہ ان کے بہنوئی سے بھی ہماری نہیں ہے. اس سے میں میاں صاحب اس سے پوچھ رہے ہیں, نعمان سے اپنے بہنوئی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا پھپھو کیسے ہو گیا. وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں امی واش روم میں تھی, ایسے گر گئی, ان کے سر پہ چوٹ لگی تو زیادہ نہیں ہو سکا, امی فوت ہو گئی اسی وقت. تو تم کی تھے, میں ادھر موجود تھا, میں گھر میں موجود تھا. یہ نعمان کہہ رہا ہے. اتنی دیر میں وہ آتے ہیں ہاسپٹل والے عملے یا پولیس والا آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ بھائی مجھے یہ نا کوئی واش روم والا کیس ہے, انسیڈنٹ نہیں لگ رہا, یہ مجھے کوئی مرڈر لگ رہا ہے. یہ پولیس والے نے بات کی تھی؟ پولیس والے نے بات کی ہے. ٹھیک ہے. جس پہ وہ پوچھتے ہیں اپنے بہنوئی عثمان سے کہ عثمان, نعمان پوچھ رہا ہے اپنے بہنوئی سے کہ عثمان یہ کیا کہہ رہے ہیں پولیس والے, بتاؤ. نعمان پریشان تھا, اسے ماں ہے, ظاہر ہے ماں ہے, وہ پریشان تھا کہ وہ پھر آگے سے عثمان کہہ رہا ہے نہیں 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 ایسا کچھ نہیں, واش روم میں گری تھی. نعمان تمہارے سامنے گری تھی. نعمان کو بتا رہے ہیں تمہارے سامنے گری تھی. نعمان سے پھر وہ پوچھتے ہیں جی کوئی پوسٹ مارٹم وغیرہ, تو یہ وہ کچھ بھی نہیں بتاتے. وہ شاہد تھا, اس سے پوچھتے ہیں پولیس والے جی آپ, وہ کہتے ہیں جی میں دیور ہوں. شاہد جو خاوند ہے وہ کہہ رہا ہے میں دیور ہوں. اس نے یہ بات کیوں کی؟ ابھی یہ اللہ خدا بخشی کیوں بات کی ہے, کیسا کی ہے. ابھی اس کی جو انیس بی بی کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس پہ اس کے پہلے شوہر کا نام ہے, شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کوئی کارروائی نہیں کرنی, یا میں دیور ہوں, یا جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ڈیڈ باڈی کو لیتے ہیں. نعمان انہیں بتاتا ہے, نعمان سے وہ پوچھتے ہیں جی جب والدہ گری تھی آپ کہاں تھے. نعمان بتاتا ہے جی میں گھر میں موجود تھا, میری والدہ واش روم میں گری ہیں, عمر کا تقاضا یا جسم بھاری ہونے کی وجہ سے ان کی زیادہ چوٹیں لگی ہیں. ٹھیک ہے, ڈیڈ باڈی مختصر ہم ڈیڈ باڈی لے کر گھر آ جاتے ہیں. گھر میں آ کر موجود ہم بیٹھ جاتے ہیں, مہمانوں کو پتہ چلتا ہے, سب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تدفین کے مطلب کہ تدفین سے پہلے وہ جو انیلا ہے, انیلا جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ مطلب کہ اس کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے, اسے لے کر ہاسپٹل جاتے ہیں. اس دوران یہ بات بتاتی ہیں میاں بابر صاحب کو کہ بھائی ایسا معاملہ پیش آیا ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے بابر یعنی کہ اپنے بھائی کو کہ بھائی یہ معاملہ پیش آیا ہے, انہوں نے میرے سامنے ماں کو مارا ہے. وہ یہ معاملہ بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم یہ معاملہ اپنے گھر میں بتاؤ, انہیں بتاؤ, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, وہ اس چیز پہ کریں. وہ شاہد کو بتاتی ہے جو ان کا سوتیلا باپ ہے, وہ اسے خاموش کروا دیتا ہے, خاموش ہو جاؤ ورنہ یہ اسے. میں تو حیران ہوں کہ شاہد اسے خاموش کروا کر آگے سے یہ کہتا ہے کہ یہ سارا معاملہ تجھ پہ ڈال دوں گا.
شاہد نے یہ بات کی ہے؟ جی انیلا کو. آپ سن رہے تھے سارا کچھ؟ یہ انیلا کے بقول. اچھا انیلا نے آپ کو بتایا کہ جب بابر صاحب نے اسے کہا کہ یہ معاملہ اپنے گھر میں سربراہ تو باپ ہی ہے نا, ٹھیک ہے, ابھی وہ نہ اس میٹر میں کیس میں مدعی بھی نہیں بنا, نہ اس نے شو کروایا میں والد ہوں, نہ پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس بندے کی یہ چاہتا کیا, کرنا کیا چاہتا ہے. پھر انیلا نے اور آپ لوگوں نے نعمان کو کب بتایا یا پھر اس کو کب سمجھایا کہ بھائی یہ کیس ایسے ہے؟ تدفین کے بعد نیلا نے نعمان کو سارا واقعات بتایا کہ یہ نعمان یہ واقعہ, یہ دونوں آئے, انہوں نے والدہ کو مارا اور مجھے انہوں نے آگے یہ دھمکی دی کہ شور نہیں کرنا, شور کرو گی اس سے اگلا نمبر تمہارا ہے. انہوں نے مجھے کمرے میں بند کیا, جب مار دیا تو مجھے زبردستی انہوں نے بالوں سے پکڑ کے, پہلے مجھے کمرے میں لے کر پھر بالوں سے پکڑ کے لے کر آئے کہ یہ خون صاف کرو ورنہ تمہیں مار دیں گے. آیا کہ مجھے یہ بتائیں, ایک مرد میں بڑی ہمت ہوتی ہے بنسبت عورت, اور عورت بھی وہ جو حالت غیر میں ہے, پیٹ سے ہے, ٹھیک ہے, مرد کے سامنے کوئی قتل ہو تو مرد میرا خیال نہیں بولے گا, اسے بتایا جائے تو وہ تو پھر عورت ہے, اسے کمرے میں بند کر دیا, بعد میں یہ کر دیا. پھر وہ بیان دیتے ہیں کہ اوپر مالک جو مکانی ہے جس کا گھر ہے عورت ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. وہ کہتے ہیں اس نے بیان دیا میں سب کچھ دیکھ رہی تھی, یہ تینوں مار رہے تھے, یہ لڑکی دروازے کے پاس تھی, یہ ایسا, وہ لڑکی تھی دروازے کے پاس تھی, وہ نہیں بولی, وہ بقول ان کے وہ ملوث ہے, وہ ملزمہ ہے, وہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, بتا دیا انہوں نے, وہ دروازے کے پاس تھی, وہ نہیں بولی. وہ کیوں نہیں بولی؟ مجھے میرا سوال کا جواب یہ بھی دے نا, وہ کیوں نہیں بولی؟ وہ اب محلے داروں نے چیخیں سنی ہیں, اچھی طرح سے سنی ہیں, محلے داروں نے میری ماں کو بچایا نہیں ہے, وہ جو اوپر تھی اس نے کیوں نہیں بچایا؟ وہ تینوں ملزم ٹھہرے, ملزم ہے, اس نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر مجھے یہ بتائیں. اچھا نعمان نے ایک ہمیں اور آف دی ریکارڈ بھی بات بتائی تھی, یا شاید ہو سکتا ہے انٹرویو میں بھی کہا ہو, کہ جس دروازے میں انیلا کہہ رہی ہے کہ مجھے بند کیا گیا تھا, اس کمرے سے بھاگنے کا یا پھر کہیں اور جانے کا یا پھر آواز دینے کا بھی کوئی رستہ تھا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں راستے چاہے ہزار ہوں, جو عورت ہو اور ہو بھی اس حالت میں, اور اسے پتا ہو کہ اس سے وہ بھاگ تو سکتی نہیں ہے, جسے وہ یورین بیگ لگا ہو, ٹھیک ہے, اس حالت میں چلنے سے بھی قاصر تھی. ایک عورت چلنے سے قاصر ہو, وہ بھاگ تو سکتی نہیں, اسے پتا ہے میری ذرا سی کوتاہی مجھے مروا دے گی, وہ کدھر جائے. انیلا کے عثمان کے ساتھ تعلقات کا مسلسل ذکر کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں ذکر یہ چاہے جس کا بھی کریں, وہ اللہ پاک کی ذات بیٹھی ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. عثمان کا آن ریکارڈ میرے پاس موجود ہے, اس کی زبانی ثبوت ہے, ثبوت ہے میرے پاس عثمان کا, عثمان جس میں کہہ رہا ہے کہ یہ میری سگی بہن ہے. میں نے پوچھتا ہوں عثمان بھائی یار یہ معاملہ آپ کا چل گیا ہے, یہ کیا ہے معاملہ؟ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی میری سگی بہن ہے. اس طرح تو کوئی بھی جب پکڑا جائے تو وہ بات کر دیتا ہے. وہ عثمان کس طرح بات کر دیتا ہے؟ عثمان نے قسم کھائی ہے, ایک بندہ قسم کھا رہا ہے, حلف اٹھا رہا ہے آپ کے سامنے, میرے سامنے حلف اٹھا رہا ہے, کہتا ہے خدا پاک کی قسم, قرآن مجید کی قسم, وہ میری سگی بہن ہے. کہ میں کہا یار اس طرح کوئی معاملہ ہو تو کوئی کر لو گے. میں کہا ہم آپ کے لیے مرنے کو تیار ہیں کیونکہ آپ نے ہماری عزت رکھی ہے. دنیا لاکھ کہہ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہو میری سگی بہن ہے. وہ کہتا ہے بھائی میں بھی مر جاؤں گا اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا, میں مر بھی جاؤں گا اور مار بھی دوں گا. اب آپ لوگوں کی طرف سے مسلسل انٹرویوز وغیرہ آ رہے ہیں جی, آپ کیا چاہتے ہیں؟ مین مدعا آپ لوگوں کا کیا ہے؟ ہمارا مدعا یہ ہے کہ جو مین قاتل ہے, ماسٹر مائنڈ ہے, اسے بھی پکڑا جائے. اس تمام گھیرے میں یہ موجود نہیں ہے. ابھی جو انہوں نے چشمدید گواہ بنائے اختر ماموں, جو آتے ہیں, اس کی بہنوں نے سارا واقعات بتاتی ہے کہ ان کے آپس میں یہ تعلقات تھے, ٹھیک ہے. ایک دو مجھے اختر کی وہ ویڈیو دکھائیں جب وہ گھر میں موجود آتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے 2 گھنٹے پہلے آتا ہے. دوسرا اختر جس کی بات کر رہے ہیں, میں اس بندے پہ ایک جسے کہتے ہیں نا ٹکے کا بھی یقین نہیں کرتا. وہ تو پہلے 3 شادیاں کر چکا, تینوں سے طلاق یافتہ ہے. وہ کس طرح بات کر رہا ہے؟ وہ جس سے اپنی عزت کی فکر نہیں ہے نا, وہ کسی کی ماں بہن کی عزت کا کوئی مان نہیں رکھ سکتا. جن کی سوچ محدود ہے نا, وہ محدود ہی سوچیں گے, وہ زیادہ نہیں سوچ سکتے. ناظرین یہ بڑا پیچیدہ کیس ہے. اب جسے ظاہری بات ہے اب پولیس ہی ساری گتھیوں کو سلجھا سکتی ہے. پولیس کی اپنے طریقے سے انویسٹیگیشن جاری ہے, مختلف طریقوں سے وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں مختلف پہلوؤں کے اوپر. تو یہ تصویر کا اس پوری کہانی کا دوسرا رخ بھی تھا. ہم چونکہ نعمان والی سائڈ کی ہم نے انٹرویوز کی ہیں تو بڑا ضروری تھا کہ ہم انیلا والی سائڈ سے بھی انٹرویو کریں اور ان کا جو موقف ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. تو مزید کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں یا پھر کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.